اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات، آج کا درس حدیث میں عنوان گفتگو ہے مبلغ، دین کا پیغام پہنچانے والا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والا، اس کو خود کیسا ہونا چاہیے۔ اور آج کی جو انشاءاللہ درس ہوگا اس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک تو اس عنوان پر گفتگو ہوگی، اور دوسرا آج اس حدیث پاک کے جو راوی ہیں حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ، ان کی شخصیت پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ یہود و نصارہ کے علماء کے بارے میں یہ حکم ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا تم لوگوں کو نیکی کا تو حکم دیتے ہو، لیکن خود اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ کچھ عقل بھی تو ہونی چاہیے نا۔ اس آیت کریمہ کا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ عالم کو اپنے علم پر سب سے پہلے خود عمل کرنا چاہیے۔ مبلغ کو تبلیغ کرنے سے پہلے خود الفاظ دوسروں تک پہنچانے سے پہلے جو کچھ وہ پہنچانا چاہتا ہے اس کا عملی نمونہ پہلے خود بنے، پھر دوسروں کو تبلیغ کرے۔ یہ ایک الگ معاملہ میں پیچھے درس میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر کوئی ایسا مکمل طور پورے کا پورا ان آیات و حدیث پر پورا نہیں اترتا تو کیا تبلیغ کا سلسلہ بند کر دیا جائے گا؟ تو جواب یہ ہے نہیں، تبلیغ کا سلسلہ پھر بھی جاری رکھا جائے گا اگرچہ انسان خود عمل نہ کرتا ہو۔ بہرحال قرآن مقدس میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ ایمان والو، وہ بات دوسروں کو تم کہتے کیوں ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت نے مبلغین، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والوں کو یہی خدا کا حکم ہے کہ الفاظ کے ساتھ دین کی تبلیغ کرنے سے پہلے ان تمام احکامات خداوندی کو خود اپنی ذات پر بھی لاگو کرو، اور اس کے بعد لمبی چوڑی گفتگو کی ضرورت نہیں رہے گی، مختصر بات بھی لوگوں پر عمل کرے گی۔ اگر خود اس پر تم نے عمل نہ کیا اور لوگوں سے لمبی لمبی گفتگو کی تو تمہاری گفتگو کا لوگوں پر اثر نہیں ہوگا۔ کابر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے، اللہ رب العزت کے غضب اور غصے کو دعوت دینا ہے کہ تم دوسروں سے تو مطالبہ کرو کسی کام کا، لیکن خود اس پر عمل نہ کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا قول قرآن مقدس نے نقل کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، کہ بھئی لوگوں، میں اس بات کی مخالفت نہیں کر سکتا تمہارے مطالبے پر، وہ کام میں نہیں کر سکتا تمہارے مطالبے پر جس سے میں خود تمہیں روکتا ہوں۔ جب میں تمہیں روکتا ہوں یہ کام نہ کرو تو میں خود کیسے کروں وہ کام؟ تمہارے مطالبے پر میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ انبیاء کرام
ایک عملی نمونہ پیش کیا کرتے تھے تمام اللہ کے نبی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو عملی نمونہ پیش فرمایا، ہر چیز، ہر ایک قول کا ایک عملی نمونہ بھی پیش فرمایا۔ تو اس لیے یہ تمام قرآن مقدس کے احکامات، اور پھر حضرت ابو زید اسامہ بن حارثہ، حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ اس حدیث پاک راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرماتے تھے یوتا بالرجل یوم القیامہ فیلقی فی النار، قیامت کے دن آدمی کو لایا جائے گا اور جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا، ڈال دیا جائے گا۔ فَتَنْدَلِقُ أَقْطَابُ بَطْنِهِ، اور آگ میں جب وہ پھینکا جائے گا تو اس کی آنتڑیاں اس کے پیٹ سے باہر نکل آئیں گے۔ فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ فِي الرَّحَىٰ، پھر انہی آنتڑیاں جو باہر نکلی ہوں گی ان کو لے کر وہ چکر لگائے گا جہنم میں، جیسے گدھا چکر لگاتا ہے چکی کے ارد گرد یا کنویں کے ارد گرد۔ چکی کے ارد گرد جب وہ پھرتا رہتا ہے، وہ بھی مبلغ، وہ عالم دین، وہ اسی طرح جہنم میں جس کی آنتڑیاں، جس کا معدہ اس کے پیٹ سے باہر نکلا ہوگا، اس کو اٹھائے ہوئے پھرتا ہوگا۔ فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ، جب اس کی اس حالت کو دیکھیں گے تو جہنمی اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور اسے پوچھیں گے یا فلانو مہالکا، اے علامہ صاحب، مولانا صاحب، پیر صاحب، اے مبلغ، اے ہمیں نیکی کے حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، کیا ہوا ہے تجھے؟ یا ہم کیا تیری حالت دیکھتے ہیں؟ تو بھی ہمارے ساتھ جہنم میں آ گیا اور تیری حالت ہم سے بھی بدتر ہو گئی ہے۔ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، تو بڑی نیکی کا حکم دیتا تھا اور تو برائی سے ہمیں بھی، باقی لوگوں کو بھی منع کرتا تھا، تو کیسے جہنم میں آ گیا؟ فَيَقُولُ، وہ جواب دے گا، بلا، جی ہاں، میں بھی جہنم میں آ گیا ہوں۔ کیوں؟ کن تو آمر بالمعروف ولا آتی ہی، میں لوگوں سے نیکی کا تو کہا کرتا تھا لیکن اس نیکی پر خود عمل نہیں کیا کرتا تھا۔ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ، برائی سے روکتا تھا لیکن خود برائی کرتا تھا۔ علماء پر، مبلغین پر، اساتذہ پر، پیران عظام پر، دینی طبقے پر اس کی ذمہ داریاں ڈبل ہیں۔ لوگوں کو گناہ سے، برائی سے، بے حیائی کے کاموں سے، غلط کاموں سے روکنا ہے، لیکن ان کو روکنے سے پہلے خود رکنا ہے، ورنہ قرآن حکیم نے فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، جنہوں نے اللہ کی کتاب تورات کو پڑھا، علم حاصل کیا، اس کی تفصیلات کو یاد کیا، فرمایا ان کی مثال فرمایا گدھے کی طرح ہے کہ گدھے پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا جائے تو وہ عالم نہیں بنتا، وہ گدھے کا گدھا ہی رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی کتاب، چاہے وہ قرآن حکیم ہو یا تورات ہو یا انجیل ہو، جو لوگ اس کے ماہر بھی بن جائیں، تفصیلات بھی یاد کر لیں، حفظ بھی کر لیں، سب کچھ کر لیں، لیکن اگر اللہ کی کتاب پر خود عمل نہیں کریں گے تو ان میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے۔
گدھا کاغذوں کا بوجھ لاد لیتا ہے اور وہ الفاظ کا بوجھ اپنے دماغ میں لاد کر چلتا پھرتا ہے۔ مطلوب تمام دین کا یہ ہے کہ جو دین کی تبلیغ کرے، دین کا میسج، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچائے، پہلے اس کا خود عملی نمونہ پیش کرے۔ آج کل بھی ہر زمانے میں دو قسم کے علماء موجود رہے، آج کے زمانے میں بھی بے شمار ہیں ایسے، وہ سارے، اور صرف علماء نہیں ہیں، ہر قسم کا آدمی ہے، دوسروں کو تو دعوت دیتا ہے نیکی کی لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا۔ تو ان کے لیے یہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور اللہ رب العزت کے یہ احکامات محدثین نے اپنی کتابوں میں اسی لیے لکھے ہیں کہ بھائی دوسروں کو کہنے سے پہلے خود اپنا محاسبہ کرو اور خود دیکھو، یعنی خود۔ اس لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ تمام اساتذہ جن کے پاس ہم رہے، ہم نے ان کو ایک ایک بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ اس لیے کہ اسی عالم کی بات کا اثر ہوتا ہے کہ جو پہلے خود عمل کرے۔ جو خود عمل نہیں کرتا وہ بلکہ اس کا ڈبل نقصان ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں میں زیادہ جرت پیدا ہو جاتی ہے کہ جناب یہ اگر باتیں اتنی ہی سچی ہیں، اتنی ہی مفید ہیں، اتنی ہی حق ہیں، تو یہ جو ہمیں بتا رہا ہے یہ خود اس پر عمل کیوں نہیں کرتا؟ یہ سننے والوں کے لیے بھی یہ ایک بات نصیحت ضروری ہے، یاد رکھ لیں، انسان پھر بھی کمی، کمزوریوں، غلطیوں کا پتلا ہے۔ اگر کسی عالم سے، کسی بھی مذہبی شخصیت سے کوئی چھوٹی موٹی بڑی چھوٹی غلطی آپ دیکھیں تو اس ایک غلطی کو نظر پر رکھ کر اس کے علم سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں، اس لیے کہ غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے۔ ہاں یہ دیکھیں وہ اصرار کر رہا ہے کہ نہیں غلطی پر، اگر اصرار کر رہا ہے تو پھر بھی یہ دیکھیں کہ ساتھ جو نیکی کا کام کر رہا ہے اس کی مقدار زیادہ ہے یا گناہ کی مقدار زیادہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کبھی اوکیجنلی کبھی غلطی اس سے کوئی ہو جاتی ہے تو وہ پہلے بات یہ ہے کہ اس کا علم ہی خود کو اس کو بتا دے گا میں نے یہ غلط کام کیا، وہ معافی مانگ لے گا، اللہ سے معافی مانگ لے گا، اپنی کریکشن کر لے گا۔ اگر نہیں بھی کرتا، دوسرے کو نظر آ جائے تو اس کو چاہیے ادب و احترام کا لحاظ کرتے ہوئے تنہائی میں لے جا کر اس عالم کو اس کی غلطی پر آگاہ کر دے۔ ہو سکتا ہے آپ کی آگاہی سے وہ بدل جائے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی غلط کام نہیں چھوڑتا، پہلی بات تو یہ ہے کہ غلطیوں کی شریعت نے لیول بیان کیے ہوئے ہیں، وہ کس درجے کے، وہ کفر و شرک کی حد تک ہے، حرام کی حد تک ہے، مکروہ کی حد تک ہے، اولا خلاف اولا ہے، یہ ساری چیزیں پہلے انسان کو علم ہونی چاہیے۔ اگر مطلب چھوٹی موٹی غلطی ہے وہ نہیں بھی چھوڑتا تو پھر بھی اس کے علم سے فائدہ حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ کیوں؟ جب تک اس کے برائیاں اس کے نیکیوں سے بڑھ نہ جائے۔ غلط کام اس کے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، نیکیاں اس کی کم ہو گئی ہیں، اچھے کاموں کم کرتا ہے، برائیاں زیادہ کر رہا ہے اور اوپنلی کر رہا ہے، تو پھر اس سے کنارہ کشی کر لینی چاہیے، پھر اس کے درس میں بھی نہ بیٹھے، ایسی عالم سے علم بھی حاصل نہ کر رہے ہیں، اس عالم کا دامن ہی آپ چھوڑ دیں۔ یہ سب سے احسن طریقہ ہوتا ہے۔ اگر اعتقادی غلطی ہے تو پھر تو فوراً اس کا دامن چھوڑ دیں، پھر تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس کے عقیدے میں کوئی غلطی ہے، عمل میں غلطی ہے تو پہلے اس کی اصلاح کوشش کریں، نہیں کرتا تو پھر یہ دیکھیں بھائی زیادہ یہ اچھا کام کر رہا ہے یا برا کام، برائی زیادہ کرتا ہے۔ اگر اچھا کام زیادہ کر رہا ہے تو پھر بھی اس کے برائی سے نفرت کر کے اس کی جو نیکی ہے اس سے آپ استفادہ کرتے رہیں۔ حضرات گرامی،
آج کی اس حدیث پاک کے جو راوی ہیں سبحان اللہ، یہ وہ عظیم المرتبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں سبحان اللہ، کہ جن کی عظمتیں، یعنی وہ واحد صحابی حضرت اسامہ یہ اس صحابی کے صاحبزادے ہیں، اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی کے صاحبزادے ہیں کہ جن کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ قرآن حکیم میں جن کا نام لے کر خدا تعالیٰ نے جن کا ذکر کیا ہے، سبحان اللہ، 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں، کسی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا نام قرآن پاک میں موجود نہیں ہے۔ یہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کا نام قرآن حکیم میں ہے۔ قیامت تک لوگ نمازوں میں قرآن پڑھیں گے، قیامت تک حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام قیامت تک لوگوں کی مسجدوں میں، ممبروں پر، محرابوں میں، ہر جہاں بھی قرآن حکیم ہے وہاں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رہے گا۔ یہ عظمتیں، ان کی جو حالات زندگی ہیں، اور پھر ان کے صاحبزادے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید، ان کی زندگی سبحان اللہ، انسان جب ان کے حالات زندگی پڑھتا ہے، اور پڑھنے چاہیے مسلمانوں کو، پھر دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسلام کی عظمت، اسلام کی شان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اس کائنات میں لے کر آئے، اس دین نے انسانیت کا کتنا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ ان کے حالات زندگی بالتفصیل اگر عرض کیے جائیں تو اس کے لیے ایک لمبا ٹائم چاہیے، لیکن میں مختصر چند باتیں، ضروری باتیں ان کی زندگی کی عرض کروں گا۔ حضرت زید بن حارثہ یہ اپنے ماں باپ کے اکلوتے لخت جگر تھے، باقی ان کی بہنیں تھیں، بیٹا یہ ایک ہی تھے۔ ان کی والدہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر اپنے میکے والوں سے ملنے جا رہی تھیں، جبکہ آپ کی عمر 6-7 سال تھی، چھوٹی عمر کے تھے۔ راستے میں ڈاکو نے حملہ کیا اور ماں سے اس بیٹے کو کڈنیپ کر لیا گیا، اس بیٹے کو ماں سے چھین لیا گیا، اور وہاں سے چھین کر، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مکہ معظمہ اور طائف کے درمیان کچھ میلے لگا کرتے تھے، ان میں سے ایک میلہ تھا اوکاز کا بازار، بڑا مشہور ہے تاریخ میں۔ یہ ان کو لے کر وہ ڈاکو چور کڈنیپ کر کے ان کو اٹھا کر لے آئے اور یہاں بازار میں غلام بنا کر فروخت کر دیا ان کو۔ ادھر کیا ہوا؟ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے اپنے بھتیجے سے، حکیم بن حزام یا حزام دونوں طرح سے تلفظ ہے، ان سے کہا کہ آپ میرے لیے کوئی غلام خرید لائیں۔ یہ گئے اس بازار میں اور 2 غلام خرید لائے۔ اللہ رب العزت کی حکمتوں کو کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ رب العزت کی حکمتوں کو انسان کے سمجھنے کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک زید بن حارثہ اور ایک اور غلام، 2 لے کر آئے اور آ کر اپنی پھوپھی کی خدمت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ابھی آپ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوا تھا، پہلے کا یہ معاملہ ہے، آ کر پیش کر دیا اور چوائس دی، اختیار دیا، آپ نے مجھے ایک کہا تھا، میں 2 لے کر آیا ہوں، ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے حضرت زید کا انتخاب کیا،
ان کو اپنے گھر میں ان کو لے لیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، اور یہ اس وقت انہی کی ملکیت میں تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ملکیت میں تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئیں حضرت خدیجہ تو ساتھ ان کو بھی لے کر آئیں، بچے تھے 9-10 سال کے تھے اس وقت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عادات کو جب دیکھا تو بہت کمال قسم کی ان کی عادتیں تھیں، تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے انہیں مانگ لیا کہ مجھے دے دو اور میں آپ کو اس کی قیمت ادا کر دیتا ہوں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلا قیمت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور گفٹ پیش کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ کے پاس آ گئے، حالانکہ میاں بیوی کا مسئلہ تھا، سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دیکھیں، یعنی ایک ایک بات میں ہزاروں حکمتیں بھی ہیں، اور جو نا اس میں خوبیاں بھی ہیں، آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ نے فرمایا مجھے میں پیسہ دیتا ہوں، اللہ بیوی کے ساتھ معاملہ ہے، ایک گھر میں رہتے، فرمایا نہیں، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، میں آپ کے پیسہ نہیں لوں گی، میں آپ کو اللہ کے ویسے دے دیتی ہوں، میں گفٹ کرتی ہوں، بطور ہبہ بطور تحفہ آپ کو پیش کر دیا۔ ادھر کیا ہوا کہ ان کے والدین چونکہ اکلوتے تھے، یہ ان کی تلاش میں پورا اللہ کا تلاش کر لیا، اور غم میں نڈھال تھے کہ انہی کے علاقے کے کچھ لوگ حج بیت اللہ کے لیے آئے اور بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے۔ چونکہ آپ جانتے ہیں جن لوگوں کی حاضری ہوئی ہے مکہ معظمہ میں، وہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک خانہ کعبہ سے کوئی زیادہ دور نہیں تھا، چند قدم ہی ہے، 200-300 قدم ہوں گے یا 400 قدم کہہ لیں، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے اس وقت جن آج یہ دیواریں وغیرہ بن گئے، اس وقت خانہ کعبہ کے قریب اتنی دیواریں تو نہیں تھیں۔ تو جب یہ لوگ طواف کر رہے ہیں تو حضرت زید اسی مقام پر انہوں نے دیکھ لیا حضرت زید کو۔ جب دیکھا تو انہوں نے حضرت زید کو پہچان لیا، تو ان کے والدین کی تو یہ بری حالت ہوئی ہے، رو رو کر غم زدہ ہیں، پریشان ہیں، وہ تو ادھر ہے۔ تو انہوں نے بھی ان کو پہچان لیا۔ پھر کیا ہوا کہ یہ واپس اپنے علاقے میں گئے اور ان کے والدین تک خبر پہنچائی کہ ہم نے جس کے بیٹے کے لیے آپ روتے ہیں، آپ صبح و شام پریشان رہتے ہیں، وہ مکہ معظمہ میں ہے۔ تو پھر ان کے والد اور ان کے چچا 50,000 درہم و دینار لے کر یہ آئے، بہت بڑی رقم لے کر آئے۔ آ کر چونکہ میں نے پہلے عرض کیا وہیں تو تھے، تو ادھر آ کر دیکھا تو اپنے بیٹے کو باہر کھیلتے ہوئے، 8-9 سال کے بچے باہر کھیلتے کودتے ہیں، تو دیکھ رہے تھے، دیکھا انہوں نے ان کو پہچان لیا اور انہوں نے اپنے چچا اور اپنے والد کو بھی پہچان لیا، اور پھر جا کر جناب گلے ملے، روئے، بڑے محبت کا اظہار کیا، بڑی شفقت کا اظہار کیا، بہت کچھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا منظر دیکھتے رہے۔ دیکھا جب معاملہ ان کے میل ملاقات کے گفتگو کا سارا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا کہ یہ ہمارا لخت جگر آپ کے پاس ہے اور بطور غلام ہے، ہم ایک خطیر رقم لے کر، بڑی رقم لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، اگر آپ یہ قبول کر لیں تو ہم یہ آپ کو دے کر
ہمارا بیٹا آپ ہمیں ہمارے حوالے کر دیں، اور اگر آپ کو اس کے علاوہ بھی چاہیے تو آپ بات کریں کہ ہم اس سے زیادہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو فوری طور پر ہے نا، اگر یہ قبول نہیں تو ہم اسے زیادہ، بلکہ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو سونے میں تول کر بھی، یعنی جتنا ان کے قد کا وزن ہے جس کے برابر سونا بھی دے دیں گے، لیکن آپ ہمیں ہمارا بیٹا میں واپس کر دیں۔ جب یہ ساری بات مکمل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، آپ نے فرمایا یہ تم تکلف میں پڑے ہو، میں بہت آسان بات کرتا ہوں، مجھے تمہارے پیسوں کی کوئی غرض نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، یوں کر لو، یہ ہے تمہارا بیٹا، ہم فیصلہ اسی پر چھوڑتے ہیں، لے جاؤ، بات چیت کرو، تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں بلا قیمت تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، کچھ بھی نہیں لوں گا، لے جاؤ۔ لیکن اگر یہ میرا انتخاب کرتا ہے تو چونکہ یہ اس کا انتخاب ہے تو پھر تم میرے پاس رہنے دو، لے گئے، بات چیت ہوئی۔ جب حضرت زید سے بات ہوئی تو بیٹا چلتے ہیں، یہ تو وہ اور خوش ہو گئے نا جی۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حقیقی باپ اور چچے کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ فرمایا تیری ماں رو رہی ہے، تیری بہنیں ہیں، تیری برادری ہے، تیرے وہ بچپن کے دوست ہیں، میں تیرا والد ہوں، یہ تیرا چچا ہے، بیٹا کسی، اور پھر تو اس وقت حالت غلامی میں ہے، ہم تجھے آزاد کرانے آئے ہیں، تو غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتا ہے؟ سوچ۔ آپ نے کہا ابو جان، جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ جو دولت مجھے ملی ہے، اس کے سامنے کائنات کی دولت بھی ہیچ ہے۔ میں آپ کو بھی، ماں کو بھی، بہن بھائیوں کو بھی، کنب برادری کو بھی، دوست احباب کو بھی، ساری کائنات کو چھوڑ سکتا ہوں، مگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا وارہ نہیں ہے۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، جب آپ نے انکار کر دیا اپنے والد کے ساتھ جانے سے اور بانگ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ رہنے کو ترجیح دی، تو اس کے والد بھی مطمئن بھی ہو گئے، خوش بھی ہوئے کہ یعنی اتنی شفقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بیٹے کو حاصل ہے۔ اطمینان کے ساتھ وہ واپس چلے گئے۔ تو جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابھی آپ کی عمر 9-10 سال تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کا حق ادا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس وفا شعاری پر مسرت ہوئی، حالانکہ آپ اجازت دے چکے تھے، اگر زید تو جانا چاہتا ہے میری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے، میری طرف سے کوئی کسی قسم کے، تو جاؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہو، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہو، اپنے علاقے میں اپنے دوست احباب بچپن کے ساتھیوں کے ساتھ رہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں لوں گا، جاؤ، جا سکتے ہو۔ لیکن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے انکار کر دیا۔ جب یہ صورتحال ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو لیا اور خانہ کعبہ میں گئے، وہاں پر مجلسیں برپا تھیں، جیسے کہ اہل قریش کا وہ ایک طریقہ کار تھا، تو آپ نے ان کے سامنے فرمایا، چونکہ پورا مکہ سمجھتا تھا کہ حضرت زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، آپ نے فرمایا لوگوں سنو، یہ غلام تھے مگر اب میں نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ متبنہ، جب آدمی، یہ فقہ کا مسئلہ بھی ہے، جب کوئی آدمی اپنے غلام کو بیٹا بنا لے تو فوراً وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ جب بیٹا کہہ بھی دینا منہ سے لفظ، جیسے عورت کے لیے طلاق کا لفظ ہے نا، اور وہ فارغ ہو جاتی ہے،
اسی طرح اگر کہ کوئی آدمی اپنے غلام کو بیٹا کہہ دے نا تو بیٹا وہ غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے، چونکہ بیٹا کسی کا باپ کا غلام نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک سورہ احزاب میں پوری ڈیٹیلز آتی ہیں جہاں پر ان کا نام بھی ہے کہ بہرحال وہ آگے میں چل کر عرض کروں گا کہ پھر پورا قریش پورا عرب آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کیا کر پکارتا تھا، زید بن محمد، یہ آپ کو یہی کہتے تھے۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی، آپ کو ان کے ساتھ بے پناہ محبت تھی، سبحان بے پناہ محبت، کیونکہ ان کی عادات خصائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھے۔ سب سے بڑی اندازہ لگا آج کا 8 سال کا بچہ کیا فیصلہ کر سکتا ہے، اندازہ لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا کہ 8 سال کے بچے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی کائنات کے ہر چیز پر، ہر چیز پر۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا صلہ یہ دیا کہ ان کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ اب آگے قرآن پاک سورہ احزاب میں ان کا پورا واقعہ آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنے باپ کی طرف سے جو لونڈی ملی تھی حضرت ام ایمن، جن کا برکہ بھی جن کا نام ہے ام ایمن، ان کی کنیت ہے، یہ حبشن تھی، کالا رنگ حبشن۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نرس بھی رہی ہیں۔ آپ نے پہلے ان کا نکاح حضرت ام ایمن سے کروایا، یعنی حضرت ام ایمن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرس تھے، اور وہ عمر میں ان سے ڈبل تھی، لیکن آپ نے ان کے ساتھ نکاح کیا، وہ آپ کے نکاح میں رہیں، اور انہی کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ بن زید، بہت مشہور نام ہے کائنات دنیا میں۔ یہ حضرت ام ایمن اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ ایک مرتبہ آپ کہیں باہر گئے ہجرت کے بعد، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تھے۔ یہ میں حضرت زید کے بھی بات کر رہا ہوں، حضرت اسامہ کے بھی باتیں نہیں ہیں، جو ان کے بیٹے تھے حضرت اسامہ۔ آپ آئے اور دروازے پر دستک ہوئے، کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ اس گھر میں جب آدمی بیٹھتا ہے تو نارمل لباس کئی چیزیں جو جسم سے اتار دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ایک نارمل لباس میں تھے، آپ کبھی بھی اس طرح کسی کا بھی استقبال نہیں کیا کرتے تھے۔ جیسے ایک آدمی اپنے گھر میں ہوتا ہے تو گھر کے جو لباس کا معاملہ الگ ہوتا ہے باہر کے ساتھ، لیکن جب حضرت زید آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مبارک اترے، لیکن آپ ان کے لیے اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے اتنا بھی انتظار نہ کیا کہ میں قمیض پہن کر حضرت زید کے استقبال کروں، کھڑے ہوئے، فوراً جا کر دروازہ کھولا اور اسی طرح اپنے سینے کے ساتھ لگایا، معانقہ کیا، اور بے حد محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ، کیونکہ یہ انتہا درجے کے وفادار تھے، انتہا درجے کے وفادار۔ پھر یہ صلہ دیا، پہلے اپنے گھر سے حضرت ام ایمن کا نکاح کیا، پھر جب ان کا انتقال ہو گیا غالباً، تو پھر اپنے ہی پھوپھی زاد حضرت زینب بنت جحش، جس کا پورا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے سورہ احزاب میں، یہ جتنے قرآن پاک کے سورہ احزاب کی بہت زیادہ آیات ہیں وہ اسی نکاح کے بارے میں ہیں، اور انہی کے بارے میں، اور انہی کا نام ہے قرآن پاک میں سورۃ احزاب میں۔ اس کی بے شمار حکمتیں اور بے شمار ایسے چیزیں تھیں۔ یہ وہ واحد نکاح ہے کہ جو حضرت زید اپنے گھر سے
حالانکہ یہ غلام تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان حضرت آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اور قیامت تک یہ دنیا کا افضل ترین خاندان ہے۔ اپنی ہی پھوپھی ذات سے ان کا نکاح کروایا حضرت زینب بنت جحش سے۔ بعد کے یہ بڑے بڑے معاملات ہیں، قرآن بڑی ہر واقعے کی بہت بڑی بڑی تفاصیل ہیں جن کو آپ نے خود پڑھنا چاہیے۔ تو پھر جب ان کی نہ نبھا ہو سکا، یہ وفاداری ہے، تو حضرت زینب کا نکاح خدا تعالی نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا۔ یہ واحد نکاح ہے جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ حضرت زینب بنت جحش کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود خدا نے فرمایا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فخر فرمایا کرتی تھی، فرمایا میرے مساوی ہم پلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ کیوں کہ میری عظمت میں قرآن مقدس میں 18 آیتیں خدا نے نازل کی ہیں۔ فرمایا ہاں، تمام ازواج مطہرات میں سے اگر کوئی میری ہم پلہ ہیں تو وہ حضرت زینب بنت جحش تھی۔ فرمایا کیوں کہ ان کا نکاح خدا نے خود فرمایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ میں نے اشارات کر رہا ہوں، یہ تمام یہی حضرت زید پھر غزوہ موتا میں سن 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو کمانڈر ان چیف بنا کر رومیوں کے مقابلے میں بھیجا تھا، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زید شہید ہو جائے تو پھر حضرت جعفر بن ابی طالب نے کمانڈر ان چیف ہونا ہے، اگر وہ شہید ہو جائے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو اہل مومنوں کو صحابہ کرام کو فرمایا تم اپنے میں سے کسی کو ایک اپنے کمانڈر بنا لینا۔ جب یہ اردن میں یہ مارکا ہوا ہے، یہ سیریا کا جو شہر بصرہ اور اردن کے بارڈر پر آج بھی جگہ موجود ہے، ادھر بورڈ وغیرہ بھی لگے ہوتے ہیں، رومی 1,00,000 کا لشکر لے آ کر آئے تھے۔ اور یہ بھی واقعہ بڑا کمال قسم کا واقعہ غزوہ موتا کا، جنگ موتا کا، چونکہ اس میں ایک مسلمان کو شہید کیا گیا تھا ظلماً، اس کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لشکر روانہ فرمایا تھا۔ 3,000 صحابہ کرام تھے، اور 3,000 صحابہ کرام جب گئے اس کا بدلہ لینے کے لیے تو سلطنت روما نے 1,00,000 کا لشکر بھیجا، 1,00,000 کا مقابلہ 3,000 صحابہ کرام نے کیا تھا۔ جب یہ وہاں پر پہنچے دیکھا سامنے 1,00,000 ہے، یہ 3,000 تھے۔ یہ ہے وفاداری، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم نے جانا ہے۔ عقل کہتی تھی کہ 3,000 اور 1,00,000 کا کوئی جوڑ نہیں ہے، مگر وفاداری کہتی تھی کہ جو کچھ بھی ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ جب یہ ساری صورتحال ہو گئی اور اہل روم نے بھی جب دیکھا کہ 1,00,000 کے سامنے 3,000 مسلمان یہ ہلتے نہیں اپنے مقام سے، تو وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کمال قسم کے لوگ ہیں، 1,00,000 کے مقابلے میں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی دہشت نہیں ہے، کوئی یہ سوچو بچار نہیں ہے، تو پھر مزید 1,00,000 بھیجے۔ بڑے غزوہ موتا کے حالات، 2,00,000 فوج تھے، 2,00,000 کے مقابلے میں 3,000 صحابہ کرام تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر وہاں پر مارکا ہوا، اس مارکے میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ جانا ہے، بس یہی ہے سنت اور یہی ہے مسلمانوں کی کامیابی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں جان دے دی، شہید ہوئے آپ وہاں۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد بھائی دوسروں کو کہنا آسان ہے،
دوسروں کو کہنا آسان ہے، اسلام کے لیے قربانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے دی ہیں، پہلے اپنے محبوب کو بھیجا تھا ان کے مقابلے میں۔ سلطنت روما دنیا کے سپر پاور تھی، اس کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے اپنے گھر کو پہلے بھیجا تھا، جاؤ تم کمانڈر ان چیف ہو، تم نے لڑنا ہے۔ 2 لاکھ کے مقابلے میں بالکل بلا خوف و خطر کھڑے ہوئے۔ پھر آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ پھر آپ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے بھتیجا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی، حضرت علی کے بھائی، سبحان اللہ، آپ نے علم بلند کیا، آپ نے سپہ سالاری کی، آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اور پھر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ تھا نا، اسی لیے تو آپ نے فرمایا پہلے اگر سب سے پہلے اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر اب جعفر بن ابی طالب ہوں گے، اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ سپہ سالار ہوں گے، اگر وہ شہید ہو جائے تو تم نے کسی کا انتخاب کر لینا ہے۔ تو پھر لشکر نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی آپ کو چند مہینے یا تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا اسلام قبول کیے، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حکمت عملی کے ساتھ لشکر کو بحفاظت وہاں ان کے حصار سے نکال کر اب مدینے لے آئے۔ تو حضرت ایک کی خدمات، یعنی 2 لاکھ کے مقابلے میں 3000 کا کھڑا ہو جانا اور شہادتیں پیش کرنا اور پھر حفاظت کے ساتھ ان کے چنگل سے نکل کر آ جانا، یہ کوئی خالہ جی کا گھر تھا؟ لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام کے اسلام کے ساتھ وفاداریاں تھیں۔ سبحان اللہ، یہ وفاداریاں ہیں، اور ان وفاداریوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ان کو صلہ عطا کیا ہے، دنیا مرتی ہے نام کے لیے، مرتی ہے نا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ صلہ دیا، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا، سبحان اللہ، یہ نہیں فرمایا یہ اور ہے اور ہم اور ہیں، فرمایا یہ میرے ہی گھر کے ایک فرد ہے۔ اور پھر ان کا نام قرآن مقدس میں خدا تعالیٰ نے بائی نیم ان کا ذکر کیا ہے، قیامت تک جن کا نام نمازوں میں بھی پڑھا جائے گا، خطبوں میں بھی پڑھا جائے گا، عبدالعبا تک جن کا نام کی عظمتیں بیان کی جائیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا نتیجہ ہے۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں عرض کرتا حضرت اسامہ بن زید جو انہی کے صاحبزادے ہیں، ان کی بھی عظمتیں، خوبیاں، شانیں اور جو قربانیاں دی ہیں یاد رکھ لیں۔ یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ یہ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے جب 8-9 سال کے تھے، 9-10 سال ان کی عمر تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، یہ عرصہ دراز پہلے، یعنی کم از کم 15 سال پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ 15 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہے ہیں، آپ کے شب و روز کو دیکھا ہوا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اتر کر آپ نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اعلان نبوت کے لیے مجھے وحی مجھ پر فرمائی ہے، تو سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والے جو لوگ تھے نا، ان میں سے ایک حضرت خدیجہ ہیں اور دوسرے نمبر پر حضرت زید بن حارثہ ہیں۔ سبحان اللہ، اب بھائی آج کل لوگ جو گھر والے دیکھتے ہیں، باہر والے جتنے مرضی عزت کریں، گھر والے عزت نہیں کرتے، چونکہ انہوں نے شب و روز اپنے گھر والوں کو دیکھا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ سب سے پہلے گھر والوں نے پڑھا ہے، سبحان اللہ، حضرت خدیجہ نے پڑھا تھا، حضرت زید بن حارثہ نے پڑھا ہے۔ آپ کے انتہائی پیارے دوست جو بچپن کے ساتھی تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا۔ حضرت علی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جنہوں نے پرورش پائی ہے، آپ نے پڑھا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صبح و شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا کرتے تھے، غلام تھے، آپ نے پڑھا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، سبحان اللہ، اور پھر اسلام کے لیے
وہ خدمات دی ہیں، میں دیکھیے اپنی جان پیش کی، اس سے بڑی کیا چیز ہوتی ہے؟ 2 لاکھ کا مقابلہ کیا، عقل کہتی تھی واپس چلے جاؤ، سمجھوتا کر لو، سرنڈر کر لو، مگر عشق کہتا تھا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، جان جاتی ہے تو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی نہ ہو۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ میں داڑھی بھی نہیں رکھتے، کوئی سنت نہیں، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اسلام کی یہ تعریف نہیں ہے، اسلام یہ نہیں ہے، اسلام وفاداری ہے، اور جو وفاداری کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر اس کو دنیا اور آخرت کی عظمتیں بھی ملتی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں لوگوں سے نہیں مانگی، پہلے اپنے گھر سے قربانیاں دی، پہلے اپنے ذات سے قربانی دی ہے، ہر بات کا نمونہ پہلے اپنے گھر سے پیش کیا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ثابت قدم فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔